बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद जो ख़ुद को जहाद कश्मीर में शामिल कर चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। और हमारी वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान पाक आर्मी और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना न भूलें। दूसरे रोज़ से ही हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई। एक मैदान में सर्कस वालों की तरह बड़े बड़े खंभे गाड़ कर रस्से बंधे हुए थे। दरमियान में ज़मीन से 5-7 फुट ऊंचा जाल फैला हुआ था। ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर लकड़ी का एक तख्ता एक खंभे से दूसरे खंभे तक लगा हुआ था। उस तख्ते के ऊपर मजबूत रस्सी बंधी हुई थी। हमारे जिस्म के साथ 2 झटकों में खुलने वाली रस्सी बांधकर पहले कम बुलंदी से हमें नीचे जाल पर गिराया गया। गिरते ही हमें एक हल्का सा झटका लगा। इसके बाद जाल के करीब आकर दूसरा झटका लगा और हम वहीं झूलने लगे। ये ट्रेनिंग 2 रोज़ तक जारी रही। इसके बाद हमारी एमरजेंसी ट्रेनिंग का दूसरा मरहला शुरू हो गया। हमें बुलंदी पर जो तख्ता लगा था उस पर पहुंचा दिया गया। इंस्ट्रक्टर हमारे साथ था। उसने हमारे जिस्म के गिर्द बंधी हुई बारीक मगर मजबूत रस्सी को चेक किया। फिर उस रस्सी का हुक ऊपर तनी हुई तार में फंसा दिया। हमें छलांग लगाने का आर्डर मिला। आर्डर मिलते ही हम नीचे कूद गए। नीचे कूदते ही हल्का सा झटका लगा। तार में फंसे हुए हुक ने हमारी दूसरी रस्सी को खोल दिया था। ये रस्सी आहनी तार के साथ मजबूती से बंधी हुई थी। जाल तक पहुंचने से पहले आधी बुलंदी पर मुझे एक और झटका लगा और मैं 1 सेकंड के लिए ऊपर को उठा और फिर नीचे जाल पर गिरा और ट्रेनिंग के मुताबिक गिरते ही कलाबाजियाँ लगाकर उठने की कोशिश में एक तरफ को लुढ़क गया। ये ट्रेनिंग भी सारा दिन जारी रही क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था और ये तरबियत हमें हंगामी हालात के तहत दी जा रही थी। इसलिए हमसे यही तवक्को की जा रही थी कि हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। हसन भट्ट और कमांडो सुल्तान माजी में किसी वक्त इस ट्रेनिंग के मरहले से गुजर चुके थे। मैं बिल्कुल नौ-आमोज था। चुनाचे मैं ना तो कुछ समझ सका था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ना ही कुछ सीख सका था, सिवाय इसके कि जब मुझे गिराया जाता था तो मुझे यके बाद दीगरे सेकंड्स के वक्फे से 2 झटके लगते थे। दिल जैसे उछल कर ऊपर आ जाता था और फिर मैं झूलने लग जाता था या फिर जाल के ऊपर गिर जाता था। इस ट्रेनिंग को हासिल करने के लिए आम हालात में कैडेट्स को तकरीबन 1 महीना लग जाता है। वो हमें 3 दिन में ही दे दी गई और यही समझा गया कि हम सब कुछ सीख गए हैं। चौथे दिन असली मरहला आ गया, यानी अब हमें बाकायदा हवाई जहाज़ से नीचे गिराया जाना था। बेशक हमारे जिस्मों के साथ पैराशूट बांधकर हमें नीचे गिराया जाना था, लेकिन मैं बेहद खौफज़दा था। ये ख्याल मुझे परेशान कर रहा था कि अगर पैराशूट ना खुला तो मेरा क्या हशर होगा, लेकिन वहाँ बहस व मुबहसे और इनकार की गुंजाइश नहीं थी। हमें सुबह सुबह उठाकर एक छोटे से एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया। कर्नल और उस मुल्क की एयरफोर्स के 4 फौजी हमारे साथ थे। हम एक सेस्ना टाइप जहाज़ में सवार हो गए। कर्नल हमारे साथ था। कैप्टन तारिक को मालूम था कि मेरे लिए ये ज़िंदगी का पहला तजुर्बा है। उसने मेरे कंधे को थपथपाते हुए कहा, सिकंदर अली, घबराने की कोई बात नहीं है। गिरने के फ़ौरन बाद तुम्हें ऐसे महसूस होगा जैसे किसी ने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया है, लेकिन जहाज़ से गिरने और किसी की गोद में उठाने के दरमियान का जो वक्फा था वो मेरे लिए मौत से कम नहीं था। ना मेरी समझ में जहाज़ से छलांग लगाने की टेक्निक आई थी और ना मुझे उस रस्सी पर पूरा भरोसा था जिसने कूदने के बाद झटके से मेरे जिस्म से बंधे हुए पैराशूट को खोलना था। कुछ भी हो सकता था। क्या मालूम मेरे गिरने के बाद हुक टूट जाए या फिर मेरा पैराशूट ना खुले और मैं जहाज़ के साथ लटकते हुए इंजन के परों से टकरा जाऊं और मेरे जिस्म के परखच्चे उड़ जाएं। मैं आपसे अपनी उस वक्त की ज़हनी कैफियत बड़ी सच्चाई के साथ बयान कर रहा हूँ। मैं मौत से कभी नहीं डरा था। मौत को तो हम अपने साथ लेकर कमांडो मिशन पर निकला करते थे, लेकिन ज़मीन से हज़ारों फुट की बुलंदी से गिरकर मरने से मैं वाकई खौफज़दा था। तियारा रनवे पर दौड़ने लगा था। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद वो फ़िज़ा में बुलंद हो गया। हमें ज़मीन से ऊपर उतनी ही बुलंदी से नीचे गिराया जाना था जितनी बुलंदी से हमें वादी कश्मीर में शिवाजी प्रोजेक्ट के ड्रॉप जोन में गिराया जाने वाला था। तियारा आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी हासिल कर रहा था। मैंने खिड़की में से झांक कर देखा। खेत और मकान छोटे से छोटे होते जा रहे थे। मेरे साथ एक तरफ कमांडो सुल्तान और दूसरी तरफ हसन भट्ट बैठा था। मुझसे रहा न गया। मैंने अपने खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरते हुए सुल्तान से पूछा, अभी जहाज़ को और कितना ऊंचा जाना है? कमांडो सुल्तान मेरे दिल की हिजानी कैफियत को समझ रहा था और कहने लगा, बस 2-3 हज़ार फुट और ऊंचा जाएंगे। वैसे हवाबाज जितनी बुलंदी से गिरे उतना ही अच्छा होता है। रास्ते में अगर पैराशूट ना खुले तो उसे खोलने का मौका मिल जाता है। ये सुनते ही मेरा दिल धक सा रह गया। मुझे यकीन हो गया कि इन सब के पैराशूट खुल जाएंगे, मगर मेरा पैराशूट नहीं खुलेगा। मैंने सुल्तान से कहा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि पैराशूट न खुले? उसके जवाब में हसन भट्ट बोला, नहीं यार, ऐसा कभी नहीं होता। सुल्तान तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है।
پیراشوٹ کو اس طرح لپیٹ کر اس قدر احتیاط اور حساب کتاب سے جسم کے ساتھ باندھا جاتا ہے کہ جب رسی کا جھٹکا لگتا ہے تو پیراشوٹ فوراً کھل جاتا ہے۔ تم دیکھ لینا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور تم ہوا میں تیر رہے ہوگے۔ پھر بڑا مزہ آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدمی پرندہ بن کر ہوا میں سیر کر رہا ہے۔ ہم چاروں ایک قطار میں بیٹھے تھے، ہمارے جسم کے ساتھ طے کیے ہوئے پیراشوٹ بندھے تھے۔ پیراشوٹ کی ایک رسی اوپر نکلی ہوئی آہنی تار کے ساتھ ہک کے ذریعے لگی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں ڈر کے مارے اب باہر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ کرنل دروازے کے پاس والی سیٹ پر بیٹھا سگار پی رہا تھا اور کسی وقت اپنی گھڑی کو دیکھ کر کھڑکی میں سے نیچے دیکھ لیتا تھا۔ ایک فوجی جہاز کے بند دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اچانک اسپیکر پر ایک آواز گونجی۔ اپنی زبان میں جہاز کے پائلٹ نے کچھ کہا۔ جو فوجی بند دروازے کے پاس کھڑا تھا اس نے فوراً ایک ہک کو زور سے نیچے کر دیا۔ طیارے کا دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے کھلتے ہی طیارے میں تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد طیارے میں دروازے کے اوپر والی سبز بتی روشن ہو گئی۔ فوجی نے بلند آواز میں چیخ کر انگریزی میں کہا، ریڈی۔ کیپٹن طارق نے اشارہ کیا اور ہم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے سامنے چند قدموں کے فاصلے پر طیارے کا دروازہ کھلا تھا، جس میں سے دن کی روشنی اور ہوا فراٹے بھرتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں تیز دھڑکتے دل سے دروازے کے اوپر والی اس بتی کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک بجھی ہوئی تھی اور جس کی سبز روشنی کے جلتے ہی ہمیں طیارے پر سے چھلانگیں لگا دینی تھی۔ ایک فوجی دوڑتا ہوا آ کر ہمارے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلے نمبر پر کیپٹن طارق تھا، دوسرے نمبر پر میں اور تیسرے نمبر پر حسن بٹ اور چوتھے نمبر پر سلطان تھا۔ میں اسی میں ہی بڑا خوش تھا کہ میں پہلے نمبر پر نہیں تھا اور مجھے سب سے پہلے طیارے سے نہیں کودنا تھا، مگر بکرے کی ماں زیادہ دیر تک خیر نہیں منا سکتی تھی۔ اچانک سبز بتی روشن ہو گئی۔ دروازے پر کھڑے فوجی جوان نے چیخ کر کہا، گو۔ کیپٹن طارق فوراً طیارے کے دروازے کی طرف لپکا۔ دروازے پر کھڑے فوجی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کیپٹن طارق طیارے کے باہر کود گیا۔ اس کے فوراً بعد میری باری تھی۔ وہاں کسی سے یہ پوچھنے کی مہلت ہی نہ ملی کہ کہیں رسی تو نہیں ٹوٹ جائے گی، پیراشوٹ کھلے گا یا نہیں۔ میرے پاس کھڑے فوجی نے مجھے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ میں ایک بے جان پتلے کی طرح لڑکھڑاتا ہوا دروازے کے پاس آ گیا۔ نیچے گہرائیوں میں بہت نیچے مجھے چھوٹے چھوٹے ماچس کی ڈبی سے بھی چھوٹے کھیت دکھائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے مجھے دھکا دے دیا۔ ہوا کے تیز تھپیڑوں نے مجھے اٹھا کر فضا میں دور پھینک دیا۔ میں نیچے ہی نیچے بے جان پتھر کی طرح لڑکنے لگا۔ دیوانوں کی طرح میں نے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے زور سے جھٹکا لگا اور کسی نے مجھے اوپر کو کھینچ لیا۔ میرا جسم اس خوف سے برف کی طرح سرد ہو گیا کہ میری رسی طیارے کے دروازے میں پھنس گئی ہے اور میں طیارے کے ساتھ لٹکنے لگا ہوں، اور اب میری لاش کا وہ حشر ہوگا کہ پہچانی بھی نہیں جائے گی۔ لیکن میں جھولتا ہوا ایک طرف کو نکل گیا۔ میں نے اوپر نگاہ ڈالی، میرے جسم سے نکلی ہوئی آدھی جان واپس آ گئی۔ میرا پیراشوٹ کھل گیا تھا اور میرے سر کے اوپر بہت بڑے چھاتے کی طرح کھلا ہوا تھا۔ میں ایک طرف کو ہوا کے ساتھ جھولتا چلا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ آہستہ آہستہ نیچے بھی اتر رہا تھا۔ میں نے پیراشوٹ کی رسیوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اس خیال سے کہ کہیں گر نہ پڑوں۔ میں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ زمین تسلی بخش تیزی سے اوپر کو آ رہی تھی اور ماچس کی ڈبیا کے سائز کے کھیت بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ اب ایک اور فکر میری جان ہلکان کرنے لگا کہ کہیں میں بجلی کے تاروں کے اوپر نہ گر پڑوں، کیونکہ پیراشوٹ میرے کنٹرول میں نہیں تھا۔ وہ جدھر جا رہا تھا میں اسی طرف جا رہا تھا۔ میں اسے نہ تو روک سکتا تھا نہ کسی دوسری سمت موڑ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مجھ سے تھوڑی دور تین اور پیراشوٹ غبارے کی طرح پھولے ہوئے میرے دوسرے ساتھیوں کو لے کر آہستہ آہستہ نیچے اتر رہے تھے۔ کیپٹن طارق کا پیراشوٹ سب سے نیچے تھا۔ مجھے درخت نظر آنے لگے۔ یہ درخت بڑی تیزی سے میری طرف آ رہے تھے۔ میں ان درختوں سے بھی بچنا چاہتا تھا۔ ان درختوں پر گرنے کی صورت میں بھی میرا زندہ بچنا مشکل تھا۔ پھر درختوں کے جھنڈ ایک طرف کو ہو گئے اور نیچے ایک کھلا میدان دکھائی دیا، جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سفید گول دائرے بنے ہوئے تھے۔ ایک جانب کچھ فوجی گاڑیاں بھی کھڑی نظر آئیں۔ میں دل میں کلمہ پاک کا ورد کر رہا تھا۔ مجھے ٹریننگ انسٹرکٹر کے جملے یاد آ گئے کہ زمین پر پنجوں کے بل گرنا ہے اور گرتے ہی 2-3 کلا بازیاں کھانی ہیں، اور سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ پیراشوٹ کی رسیاں جسم سے الگ کر کے اسے سمیٹ کر کسی جگہ جھاڑیوں میں چھپا دینا ہے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب کوئی فوج پیراشوٹوں کے ذریعے دشمن کے علاقے میں اتاری جاتی ہے تو پیراشوٹوں کو سمیٹ کر سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو پیراشوٹ سے آزاد کر کے اسے وہیں پڑے رہنے دیا جاتا ہے۔ لیکن جب کمانڈو فورس دشمن کے علاقے میں اتاری جاتی ہے تو پیراشوٹوں کو فوری طور پر کسی جگہ چھپا دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر دشمن کی کوئی پیٹرول پارٹی اس پیراشوٹ کو دیکھ لے تو اسے فوراً پتہ چل جائے گا کہ دشمن کی کمانڈو پارٹی یہاں اتاری گئی ہے، اور اس طرح کمانڈو پارٹی کے مشن شروع کرنے سے پہلے ہی پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میرے پاؤں زمین سے ٹکرائے اور میں گر پڑا۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا کہ زمین پر پنجوں کے بل گرنا ہے۔ میں اپنے آپ 3-4 کلا بازیاں کھاتا ہوا رک گیا۔ خدا کا شکر بجا لایا کہ میں آسمان سے گرنے کے بعد زمین پر زندہ سلامت پہنچ گیا تھا۔ اب میں نے بڑی پھرتی دکھائی۔
اور جلدی سے اپنے آپ کو پیراشوٹ کی رسیوں سے آزاد کیا اور پیراشوٹ کو لمبے لمبے ہاتھ مار کر سمیٹنے لگا۔ اسے سمیٹ کر جلدی سے ایک جگہ جھاڑیوں میں چھپا دیا اور انسٹرکشن کے مطابق زمین پر بیٹھ گیا۔ کیپٹن طارق مجھ سے پہلے ہی اتر چکا تھا اور مجھ سے کچھ دور ایک جگہ بیٹھا مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ حسن بٹ اور سلطان کے پیراشوٹ زمین پر اتر رہے تھے۔ وہ درختوں کے پیچھے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک جیپ دوڑتی ہوئی میرے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں اس ملک کی ایئر فورس کے 2 فوجی اور کیپٹن طارق بیٹھے تھے۔ کیپٹن طارق نے کہا، آ جاؤ، ٹھیک ہو تم؟ میں نے کہا، یس سر، بالکل ٹھیک ہوں، اور میں دوڑ کر جیپ میں سوار ہو گیا۔ جیپ میں ہمارا انسٹرکٹر بھی سوار تھا جس نے ہمیں طیارے سے چھلانگ لگانے کی تربیت دی تھی۔ جیپ نے حسن بٹ اور سلطان کو بھی ذرا آگے جا کر لے لیا۔ ہمیں اس حساب سے گرایا گیا تھا کہ ہم ایک ہی اسپاٹ پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اترے تھے۔ اس روز ہمیں 3 بار طیارے سے نیچے گرایا گیا، یعنی پیراشوٹ جمپ لگوائی گئی۔ یقین کریں، تیسری بار طیارے سے چھلانگ لگاتے ہوئے میرا ڈر خوف تقریباً ختم ہو چکا تھا اور مجھے پیراشوٹ کے ساتھ جھولتے ہوئے بڑا مزہ آیا تھا۔ دوسرے روز ہمیں رات کے وقت طیارے سے کودنے کی مشق کرائی گئی، کیونکہ ہمیں اپنے کمانڈو ایکشن میں رات کے وقت ہی دشمن کے پروجیکٹ پر اترنا تھا۔ رات کو ہمیں دوبارہ طیارے سے گرایا گیا۔ ایک بار زمین پر ڈراپ زون میں نیچے ایک جگہ سرخ روشنی کر دی گئی تھی۔ دوسری دفعہ ہمیں اندھیرے میں اسی جگہ اتارنے کی کوشش کی گئی۔ ان دونوں چھلانگوں میں ہمیں ایسے پیراشوٹ دیے گئے تھے جو فضا میں گلائیڈ کرتے تھے اور جنہیں ہم اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی رسیوں کے ذریعے جدھر چاہے موڑ سکتے تھے۔ اس خاص قسم کے گلائیڈر پیراشوٹوں کی ہمیں 2 دن اور 2 راتیں ٹریننگ دی گئی۔ جب ہم آخری بار طیارے سے گلائیڈر پیراشوٹ باندھ کر کودے تو میں نے رات کے اندھیرے میں بڑا لطف اٹھایا۔ نیچے روشنیوں کے ننھے ننھے نقطے ستاروں کی طرح بچھے ہوئے تھے اور وہ تیزی سے اوپر بھی اٹھ رہے تھے، اور ہم پیراشوٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے جس طرف چاہے مڑ جاتے تھے اور تیرنے لگتے تھے۔ ہماری ایمرجنسی ٹریننگ ختم ہو گئی تو ایک رات طیارے کی بجائے گلائیڈر پر سوار کروا کے اڑایا گیا اور ہم نے ڈراپ زون کے اوپر آ کر گلائیڈر سے چھلانگیں لگائیں۔ یہ بہت ضروری تھا کیونکہ ہمیں مقبوضہ کشمیر میں دشمن کے پروجیکٹ پر طیارے کی بجائے گلائیڈر سے نیچے کودنا تھا۔ اس گلائیڈر کو ایک چھوٹے طیارے کے پیچھے باندھ کر فضا میں لے جایا گیا تھا اور ایک خاص بلندی پر پہنچ کر طیارے کو گلائیڈر سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت ہم گلائیڈر میں بیٹھے تھے۔ ہم نے پیراشوٹ باندھ رکھے تھے اور گلائیڈر کو ایک فوجی پائلٹ کنٹرول کر رہا تھا۔ طیارے کے پروں کی تو بڑی آواز اور شور پیدا ہوتا تھا، مگر گلائیڈر بالکل خاموش تھا کیونکہ اس میں کوئی انجن وغیرہ نہیں تھا اور وہ فضا میں اپنی ساخت اور لمبے لمبے ہلکی لکڑی کے بازوؤں کی وجہ سے تیر رہا تھا۔ ہمیں صرف ہوا کا شور سنائی دے رہا تھا، باقی بالکل خاموشی اور اندھیرا تھا۔ گلائیڈر میں کوئی بتی وغیرہ نہیں جل رہی تھی، نہ گلائیڈر کے اندر نہ گلائیڈر کے نیچے۔ ہمیں پیراشوٹ بھی سیاہ رنگ کے دیے گئے تھے اور پتلونیں اور جیکٹس بھی ہم نے سیاہ رنگ کی پہنی ہوئی تھیں۔ گلائیڈر کا پائلٹ سبز چمکتی ہوئی سوئیوں والی گھڑی کی مدد سے ٹھیک ڈراپ زون کے اوپر پہنچ گیا۔ یہ گھڑی شمال جنوب اور مشرق و مغرب کے تمام زاویے بھی بتا رہی تھی کہ اس وقت گلائیڈر کتنی بلندی پر ہے اور کس سمت کو کتنی ڈگری پر جا رہا ہے۔ ہم اشارہ ملتے ہی بڑی بے فکری سے کود گئے تھے اور عین اسی جگہ پر گرے تھے جہاں ہمیں گرنا چاہیے تھا۔ اس پر ہم سب کو کرنل نے مبارکباد دی۔ کیپٹن طارق نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک طرح سے اصلی ایکشن کی ریہرسل تھی، کیونکہ ہمیں اسی گلائیڈر کے ذریعے وادی کشمیر کے بھارتی شیواجی پروجیکٹ پر رات کے وقت اترنا تھا اور اسی پائلٹ نے ہمارے ساتھ جانا تھا۔ ہماری ٹریننگ مکمل ہو گئی تھی، اب ہمیں واپس آنا تھا۔ ہمیں اس ملک کے بارڈر کے علاقے تک اسی چھوٹے مگر انتہائی جدید اور طاقتور طیارے میں لایا گیا۔ جس طیارے نے کمانڈو ایکشن کی رات کو گلائیڈر کو اڑا کر ہمیں دشمن کے ٹارگٹ پر اتارنا تھا، وہ گلائیڈر بھی اس جہاز کے پیچھے منسلک تھا جس کے ذریعے ہمیں ٹارگٹ پر چھلانگیں لگانی تھیں۔ ہمارے ساتھ کرنل اور 2 اس کے جونیئر فوجی افسر بھی آئے۔ گلائیڈر کا پائلٹ گلائیڈر میں بیٹھ کر آیا تھا۔ ہم اس ملک کے بارڈر سے کافی پیچھے ایک فوجی ایئرپورٹ پر اترے۔ یہاں ہم نے کمانڈو ایکشن کی ابتدائی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس ملک کی ایئر فورس کے کمانڈوز نے ہمیں ایک میدان میں ٹارگٹ کا ڈمی نقشہ بنا کر خود ایکشن کر کے بتایا کہ ہمیں پروجیکٹ پر اترنے کے بعد اس کو کس طریقے سے تباہ کرنا ہوگا اور ہمارے کمانڈو ایکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا اور مشن مکمل کرنے کے بعد کس طرح وہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہمیں وہیں انتہائی جدید اور مولک اسلحہ کی بھی ٹریننگ دی گئی، جس میں لیزر گنوں کی ٹریننگ بھی تھی۔ یہ اسٹین گن سائز کی گنیں تھیں۔ اس میں سے سرخ رنگ کی لیزر شعائیں بھی نکلتی تھیں جو ٹارگٹ پر پڑتے ہی اس کا نام و نشان مٹا دیتی تھیں، لیکن ان گنوں کی رینج 150-200 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے اس کے قریب جانا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں آٹومیٹک شاٹ گنوں کی نشانہ بازی کی بھی مشق کرائی گئی۔ ان شاٹ گنوں میں سے ایک بار ٹریگر دبانے سے بڑے سائز کی 12 گولیاں فائر ہوتی تھیں۔ ان گولیوں کی یہ خاصیت تھی کہ یہ لوہے کی چادر کو بھی پھاڑ دیتی تھیں اور دشمن کے جسم کے اندر جا کر پھٹتی تھیں اور ان کے پرخچے اڑا دیتی تھیں۔ کیپٹن طارق بٹ کا خیال تھا کہ انہیں دشمن کو بے ہوش کر دینے والے گیس کے بم بھی فراہم کیے جائیں، لیکن کرنل نے کہا کہ اگر ہوا اچانک مخالف سمت چل پڑی تو یہ بم تمہارے لیے بھی مصیبت کا باعث بن سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے گیس بموں کو استعمال کرنے کا خیال ترک کر دیا تھا۔
हमें ऐसे दस्ती बम भी दिए गए जिनके पेन निकालकर उन्हें घुटनों के बल खड़े होकर फेंकने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि ये ग्रेनेड ख़ास किस्म के पिस्तौलों में डालकर दुश्मन के मोर्चों वगैरह पर फेंके जाते थे और ये पुराने ग्रेनेडों के मुकाबले में ज़्यादा तबाही मचाते थे। हमें उसी जगह से पूरी तरह तैयार होकर अपने टारगेट पर हमला करने जाना था। इसमें सिर्फ इतनी एहतियात की ज़रूरत थी कि हवाई जहाज़ में दुश्मन यानी भारत का बॉर्डर क्रॉस करते हुए उसके रडार हमारी निशानदेही न कर दें। कर्नल ने कहा, हमारे तियारे में ऐसी डिवाइस लगी होगी जो तियारे के इंजन की लहरों को कंट्रोल करती है और तियारे को दुश्मन के रडार पर ज़ाहिर होने से काफ़ी हद तक महफूज रखती है और दुश्मन पर वाज़े नहीं हो सकता कि यह स्पॉट फ़िज़ा में कितनी डिग्री पर है, क्योंकि उस डिवाइस की वजह से अपना तियारा दुश्मन के रडार पर किसी वक्त गायब भी हो जाता है। लेकिन इस सूरत हाल से बचने के लिए हम तियारे को इतनी बुलंदी पर उड़ा कर ले जाएंगे कि दुश्मन हमारे तियारे को आसानी से लोकेट नहीं कर सकेगा। कमांडो सुल्तान ने कर्नल से पूछा कि तियारा हमारे ग्लाइडर को टारगेट के ऊपर पहुंचाकर कहाँ जाएगा। उसके जवाब में कर्नल ने कहा, ग्लाइडर को आप लोगों के साथ टारगेट पर पहुंचाकर तियारे का पायलट उसे उसी वक्त वापस हमारे मुल्क में ले आएगा। इसके बाद ग्लाइडर भी आप लोगों को ड्रॉप जोन में ड्रॉप करने के बाद वापस हमारे उसी सरहदी एयरपोर्ट पर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। आगे जो कुछ करना होगा वो आप ही को करना होगा, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। रात के खाने के बाद कर्नल के ड्राइंग रूम में हम सब शिवाजी प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट निकाल कर बैठ गए। तियारे और ग्लाइडर का पायलट भी हमारे साथ बैठे थे। ब्लूप्रिंट की एक कॉपी उन दोनों के पास भी थी और उन्होंने ख़ास जामियों और जगहों पर निशानात लगा दिए हुए थे कि कहाँ उन्हें कितना नीचे आना है और कहाँ तियारे को किस समत को मोड़ना है। शिवाजी प्रोजेक्ट पर दोनों हवाबाजों ने ब्लूप्रिंट पर सुर्ख गोल दायरे बना रखे थे। तियारे के पायलट को ग्लाइडर कश्मीर की फ़िज़ाओं में टारगेट से 15 किलोमीटर के फासले पर पहुंचाकर अपने तियारे को ग्लाइडर से अलग करके फ़ौरन अपने मुल्क की तरफ वापस प्रवास कर जाना था। ग्लाइडर के पायलट ने भी हम चारों कमांडोज को टारगेट के ऊपर ड्रॉप करने के बाद फ़ौरन वापस चले जाना था। इसके बाद हमारा काम शुरू हो जाना था। हमें अपने अपने ग्लाइडर को कंट्रोल में रखकर उन पहाड़ियों के अंदर ड्रॉप होना था जिनके दरमियान हमारा टारगेट यानी भारत का शिवाजी प्रोजेक्ट था। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये थी कि वहाँ बिल्कुल वस्त में सिग्नल नशर करने वाले और सिग्नल वसूल करने वाले हाई पावर एंटीना पर एक मदम सी कासनी रंग की रोशनी रात को चलती रहती थी। उस रोशनी के नुक्ते ने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी थी, वरना हम अंधेरे में दुश्मन के सिक्योरिटी जोन के अंदर या उन नशेबी ढलानों पर भी उतर सकते थे जहाँ बरूदी सुरंगें बिछी हुई थी और मशीन गनों के मोर्चे भी बने हुए थे। हमने भी एक हिदायत अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर ली थी और हर लम्हे उन हिदायत को अपने ज़हन में दोहराते रहते थे। अगले रोज़ रात को हमें अपने मिशन पर रवाना होना था। हमें ज़रूरी असलहा दे दिया गया, एक शॉटगन, एक वो पिस्तौल जिसमें से इंतहाई धमाका खेज ग्रेनेड फायर किया जाता था, एक कमांडो चाकू और एक साइलेंसर वाला 12 बोर का पिस्तौल। इसके अलावा शॉटगन के 4 फालतू मैगजीन और 10 ग्रेनेड भी दिए गए। रात का खाना हमने शाम के 7 बजे ही खा लिया। इसके बाद कर्नल के साथ ग्लाइडर और तियारे के दोनों पायलट भी आ गए। हमें आखिरी बार ज़रूरी हिदायत दी गई। चारों पैराशूट छोटे छोटे पैकेटों की शक्ल में मेज़ पर साथ साथ रखे हुए थे। कर्नल ने हमें मुखातिब करते हुए कहा, तुम लोग जिस मिशन पर जा रहे हो मैं उसे मौत का मिशन कहूँगा। हो सकता है कि तुम में से कोई भी वापस ना आए। एक बात हर वक्त याद रखना, अगर तुम में से कोई पकड़ा गया तो वो और सब कुछ बता दे, मगर ये किसी हालत में नहीं बताएगा कि वो किसी दूसरे मुल्क की मदद से वहाँ पहुँचा है। कैप्टन तारिक ने कहा, सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके मुल्क का नाम हमारी ज़ुबान पर हरगिज़ नहीं आएगा। कर्नल ने कुछ मज़ीद ज़रूरी हिदायत दी और कहा कि अब हम रात के पूरे 12 बजे इसी जगह मिलेंगे। उतनी देर तक तुम लोग आराम कर सकते हो। आराम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमने कॉफ़ी मंगवाई और उसी कमरे में बैठे रहे और अपने मिशन के एक पहलू का जायज़ा लेते और उसके बारे में बातें करते रहे। रात के 11 बजे हमने कमांडोज का सियाह लिबास पहन लिया और अपने चेहरों और गर्दन पर भी गहरे ब्राउन रंग का स्प्रे कर लिया ताकि रात के अंधेरे में दुश्मन को हमारे गोरे गोरे चेहरे दिखाई न दें। आधे घंटे बाद कर्नल ने आकर कहा, क्या तुम लोग तैयार हो? कैप्टन तारिक ने कहा, यस सर। कर्नल तारिक के साथ उस मुल्क की एयरफोर्स के पैराशूट रेजिमेंट का एक फ़ौजी भी आया था। उसने बारी बारी हमारी कमर के साथ पैराशूट फिक्स कर दिया। हमें आखिरी बार हिदायत करके बताया गया कि हमें ग्लाइडर से ड्रॉप होने के बाद क्या करना होगा और कितनी गिनती के बाद हमें सीने के साथ बंधी हुई हुक को ऊपर खींचना होगा, जिसके साथ ही पैराशूट ने खुल जाना था। इस ज़रूरी ब्रीफिंग से फारिग होते ही कर्नल ने हुक्म दिया, ओके अब चलना चाहिए। बाहर एक जीप मौजूद थी। हम करीबी फ़ौजी एयरपोर्ट पर आ गए। यहाँ अंधेरे में हमें रनवे पर एक छोटे मगर इंतहाई जदीद और ताकतवर तियारे की सुर्ख बत्ती दिखाई दे रही थी। उसके पीछे एक ख़ास फासले पर एक बहुत लंबे बाजुओं वाला ग्लाइडर खड़ा था, जिसको एक ख़ास किस्म की मजबूत तार के साथ बांधा हुआ था। ग्लाइडर पर कोई बत्ती नहीं जल रही थी। उसमें आगे एक सीट पायलट की थी। उसके अक्का में आगे पीछे 2 नशिस्तें बनी हुई थीं। हमने कर्नल से बारी बारी हाथ मिलाया और ग्लाइडर में बैठ गए। हमने अपनी अपनी हिफाजती बेल्ट बांध ली। ग्लाइडर का शीशे का खौल बंद कर दिया गया।
ایسا ہی شیشے کا خول پائلٹ کی سیٹ کے اوپر بھی لگا ہوا تھا۔ اس خول کے اندر زیادہ بلندی پر جانے کی صورت میں ہوا کے دباؤ اور آکسیجن کی فراہمی کا باقاعدہ انتظام کیا گیا تھا۔ طیارے کا پائلٹ اپنے مددگار پائلٹ کے ساتھ طیارے کے کاکپٹ میں سوار ہو چکا تھا۔ طیارے کے دونوں انجن سٹارٹ ہو گئے اور ان کے پروں نے تیزی سے گھومنا شروع کر دیا۔ ہمارے شیشے کے خول کے اندر سرخ اور سبز بتیاں لگی ہوئی تھیں، جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ڈراپ زون پر پہنچنے کے بعد پہلے سبز بتی روشن ہوگی، جس کو دیکھ کر ہمیں حفاظتی پیٹیاں اپنے جسموں سے فوراً الگ کر دینی ہوں گی۔ اس کے بعد سرخ بتی کے روشن ہوتے ہی شیشے کا خول پیچھے ہٹ جائے گا اور ہمیں پائلٹ کی آواز پر فوراً یکے بعد دیگرے گلائڈر سے کود جانا ہوگا۔ اندھیرے میں سرخ اور سبز بتیوں کے دھندلے نشان سے نظر آ رہے تھے۔ ہم خاموش تھے، کوئی ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ طیارے نے رن وے پر چلنا شروع کر دیا۔ اسلحہ وغیرہ ہم نے اپنی کمانڈو جیکٹوں کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ پیراشوٹ ہماری کمر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے کئی بار اپنے سینے پر لگی ہوئی ہک کو بڑی احتیاط سے ٹٹول کر دیکھا تھا۔ اسی ہک کو مجھے چھلانگ لگانے کے چند سیکنڈ بعد گنتی مکمل کرتے ہی زور سے کھینچ دینا تھا، جس کے فوراً بعد پیراشوٹ کے بنڈل نے میرے جسم سے الگ ہو کر کھل جانا تھا اور دوسرے لمحے مجھے پیراشوٹ کی رسیوں کو دونوں طرف سے پکڑ کر پیراشوٹ کو اپنے کنٹرول میں کر لینا تھا۔ ٹریننگ کے درس کے مطابق یہ بڑا آسان کام تھا، لیکن یہ کام زمین پر ہی آسان تھا۔ زمین سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر فضا میں جب آپ کلا بازیاں کھا رہے ہوں تو اس ہک کو کھینچنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے انتہائی ہوش مندی اور اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھنے کی ضرورت تھی۔ کسی وقت مجھے یقین ہو جاتا کہ میں پیراشوٹ کی ہک کو کھینچ لوں گا، کسی وقت یہ سوچ کر دل بیٹھنے لگتا کہ اگر میں فضا میں چکر کھاتا ہوا گھبرا گیا اور ہک پر سے میرا ہاتھ پھسل گیا یا گھبراہٹ میں ہک تک میرے ہاتھ کی انگلیاں نہ پہنچ سکی تو میرا کیا حشر ہوگا۔ ہو سکتا ہے میرے دوسرے ساتھی اس طرح نہ سوچ رہے ہوں، لیکن میں ایسے ہی سوچ رہا تھا اور دل میں طرح طرح کے خوف پیدا ہو رہے تھے۔ طیارہ رن وے پر پوری رفتار سے دوڑنے لگا تھا۔ ہمیں پائلٹ کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے ملک کی زبان کی بجائے انگریزی میں کہا، ہم ٹیک آف کرنے لگے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی طیارہ فضا میں بلند ہو گیا۔